اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے تمام باسیوں کے لیے، رہنے والوں کے لیے، اور ہمارے جو فیس بک پہ ہمارے ساتھ ہیں پنجاب پولیس کے، ان تمام کو میری طرف سے السلام علیکم، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں۔ بڑا اچھا یہ ایک سسٹم شروع کیا ہے ہمارے فیس بک پہ، جو ہمارے ڈی پی آر ہمارا سیکشن ہے اس نے، اور وہ آپ کے ساتھ ایک لائیو سیشن ہم رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو ایک کنٹینیوس پروسیس بنا لیں، اور یہ کوئی آدھے گھنٹے کا ہمارا لائیو سیشن ہوگا جس میں ہم کویسچنز لے رہے ہیں، اور آپ کے لائیو کویسچنز آ بھی رہے ہیں، جیسے سو اس کا میں آپ کو بتاتا بھی رہوں گا اور جواب دیتا رہوں گا۔ جو ابھی تک ہمارے پاس کویسچنز ہیں اس میں پہلا سوال یہی ہے، پولیس کے رویے سے عوام کو شکایات ہیں، اس کے ازالے کے لیے کیا عملی اقدامات کیے گئے ہیں؟ عام آدمی جائز شکایت کے لیے بھی تھانے نہیں جانا چاہتا، سے دور کیا جا رہا ہے۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہمارا کام ہی عوام کی مدد کرنا ہے، عوام کی آسانیاں پیدا کرنا ہے، ان کی شکایات کو دور کرنا ہے۔ وہ شکایت کسی اور سٹیزن سے ہو، کسی انسٹیٹیوشن سے ہو، کسی آرگنائزیشن سے ہو، یا وہ پولیس کے اپنے افسران جو ہمارے جونیئر آفیسرز یا سینئر آفیسرز، ان سے اگر کوئی شکایت ہو تو ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شکایات ایسے ہیں جو عوام کے باقی عوام سے ریلیٹڈ، کوئی کرمنل کیس کی رپورٹنگ یا اس طرح کی چیز ہے، اس کے لیے ہم نے فرنٹ ڈیسک قائم کیے ہیں، اور تمام تھانوں میں اس وقت اس پہ سویلین سٹاف ہے، اور وہاں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ڈیل وہی سویلین سٹاف کرتا ہے، تھانے کا سٹاف نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں پر صفائی نہیں ہوتی ہے تو ہم نے اپنا جو 8787 کا سسٹم ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور وہ یہاں میرے پاس سینٹرل پولیس آفس میں ہے، اور اس کو ایک اسسٹنٹ انسپیکٹر ڈیل کرتا ہے۔ سو وہ ساری شکایت ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم پھر ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں بھی نہیں ہوتا تو ایس پی کمپلینٹس ہمارے تمام اضلاع میں موجود ہیں، وہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ پرچہ دینے کے لیے میں گیا تھا اور وہ پرچہ پولیس نہیں دے رہی ہے۔ میں بڑا فرم بلیور ہوں کہ ہمیں فری رجسٹریشن کرنی چاہیے، جو بھی بندہ آتا ہے، جو بھی کمپلیننٹ آتا ہے، ہمیں اس کا کیس رجسٹر کرنا چاہیے۔ دوسرے جو کمپلینٹس ہیں وہ ہیں پولیس کے رویے کے خلاف، یا پولیس ہراسمنٹ کے خلاف، یا اگر وہ کوئی پیسے مانگ رہا ہے ان کی شکایت ہے۔ سو اس میں سب سے آئیڈیا یہ ہے کہ جو اس کا سینئر افسر ہے اس کے پاس جایا جائے، جو ایس ڈی پی اوز، آر پی اوز ہمارے ہیں، ان کا کام ہے ان شکایات کا ازالہ کرنا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سینئر آفیسرز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، لیکن تھانے میں ایشو ہے، اور تھانے پہ جو عوام ہیں، جو سائلین ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ تو میرا یہ بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ اگر کوئی افسر اچھا ہے، نیچے والے اچھے نہیں ہیں، تو اس کی اچھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تبھی ہوگا جب تھانے لیول ہمارے سب آرڈینیٹس ایٹیٹیوڈ رکھیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے۔ اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو میں نے پہلے سسٹم بتایا 8787 کا، آپ کے پاس ایک اچھا ٹول، اگر کہیں بھی پولیس کی بات آتی ہے یا کوئی بھی ہائی ہینڈڈنیس، ہراسمنٹ کی بات آتی ہے، تو امیڈیٹلی اس پہ ضرور آپ کریں، اور انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ جو مسائل ہیں سارے حل ہوں گے۔ اور سوال ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے فیلڈ افسران کے دفاتر میں دستیابی اور عوام کے لیے اوپن ڈور پالیسی کے نفاذ کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ ہے ایٹیٹیوڈ چینج کے لیے کہ ہمارے سینئر آفیسرز اویلیبل ہوں۔ اگر ایس ایچ او تھانے میں بیٹھے گا، ایس ڈی پی او جو ہمارا ڈی ایس پی، اے ایس پی ہے، ڈی پی او، وہ تھانے میں یا اپنے دفاتر میں بیٹھیں گے اور اویلیبل ہوں گے تو شکایات کا ازالہ کر سکیں گے۔ اور ہم نے نہ صرف ان کو ٹائمنگز فکس کی ہیں، لیکن دوسری طرف میں یہ بھی تمام کو بتاتا ہوں کہ ایس ایچ اوز کا تھانے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آتے ہیں ایس ایچ او تھانے میں اویلیبل نہیں ہوتا۔ ہم سینئر افسران کو بتایا بھی ہے کہ ایس ایچ اوز کو 24 گھنٹے سڑک پہ رکھنے کا فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ ان کو تھانوں میں بیٹھنے دیں تاکہ لوگوں سے ملیں اور لوگوں کے مسائل حل کریں، اور اس میں یہی ہے، سینئر آفیسرز کو بھی کہا ہے۔ ہم ہمیشہ تعریف کرتے ہیں کے پی کے پولیس کی، اور ہم کہتے ہیں وہاں پولیس بڑی اچھی ہے۔ پولیس تمام جگہوں پہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے، میں نے وہاں بھی سرو کیا ہے، سندھ میں بھی سرو کیا ہے، اسلام آباد میں بھی کیا، ایک جیسی پولیس ہے ساری۔ فرق سینئر آفیسرز کے ایٹیچیوڈ میں ہے۔ سینئر آفیسرز اگر اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک رکھیں گے، اگر ڈی پی او
SDPOs اپنے دفاتر کے دروازے کھلے رکھیں گے، اگر وہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں گے تو یہ ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میری پرائرٹی ہے، میں انشور کروں گا کہ SHO سے لے کے RTOs تک وہ پبلک کے لیے اویلیبل۔ ایک اور سوال، فری رجسٹریشن آف کرائم کا دعویٰ تو اکثر سننے میں آتا ہے، کیا یہ حقیقت میں ممکن ہے، اور اس صورت میں جھوٹ جعلی مقدمات کا جو بوجھ پولیس پر پڑے گا اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے؟ فری رجسٹریشن کا میں بہت بڑا ہوں، اور میں ہمیشہ یہ میرا بڑا بلیف ہے کہ ہمیں تمام کیسز رجسٹر کرنے چاہیے، کیونکہ ہم پرچے نہیں دیتے ہیں تو ہم ملزم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہ صرف جو مدعی ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ جو مدعی جو ملزم ہے اس کی ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایکسٹرا پریشر نہیں آئے گا، برڈن نہیں آئے گا۔ ہم پرچے دیں گے تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم گورنمنٹ سے ریسورسز مانگیں، ہم ان سے نفری مانگیں، ہم ان سے گاڑی مانگیں اور ان سے پیسے مانگیں۔ جب ہم ورکنگ کرتے ہیں پرچے دیتے ہی نہیں ہیں اور ہمارا کرائم پچھلے سالوں سے کم ہوتا جا رہا ہے تو سرکار کو تو پھر ہمارے فنڈز کم کرنے چاہیے۔ سو فری رجسٹریشن سب سے بہتر طریقہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری ہے کہ 182 کی کارروائی ہو۔ جھوٹے پرچے، جھوٹے مقدمات جو لوگ رجسٹر کرتے ہیں یا رجسٹر کرنے آتے ہیں اور ان کے وٹنسز کے خلاف، اور انشاءاللہ ہم عنقریب اس کا بھی سٹاک ٹیک کریں کہ کس ضلع میں ہوئی ہے 82، اور اس کے مطابق پھر ہم دیکھیں گے کہ جتنے پرچے ہوئے، مثلا اگر کوئی کہیں ایک پرچہ ہوا اور وہ خارج ہوا ہے بنیاد پہ کہ وہ جھوٹا، تو پھر اس کے مدعی اور اس کے جو وٹنسز ہیں اس کے خلاف ڈیفینیٹلی ہم کارروائی کریں گے۔ یہ ایک اور سوال ہے کہ جی قبضہ مافیا پولیس اور با اثر شخصیات کے گٹھ جوڑ کی بات سامنے آتی ہے، اس حوالے سے پولیس میں موجود عناصر کی سرکوبی اور غیر قانونی عمل کی روک تھام کے لیے جانے والے اقدامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو قبضہ مافیا کے خلاف پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بہت سیریس ایکشن کا کہا ہے۔ ہم پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی ہم کر رہے ہیں۔ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو یہ مافیاز ہیں ان کے خلاف کام ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کو سپورٹ کرنے والے پولیس افسران ہیں یا پولیس سینئر آفیسرز ہیں ان کی کارروائی ہو، اور جو بااثر شخصیات ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو تمام کے۔ سو ہم نے لسٹیں بنوائی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے قبضہ مافیا لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں ان پہ قبضہ رپورٹ لی ہے باقی انٹیلیجنس ایجنسی سے، اور ان کے خلاف ہم تمام کے خلاف سپورٹرز جو پولیس آفیسرز ان کی ہم ویڈ آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑے عرصے سے ایک ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس افسر، ان ہمارے ذہن میں ہے، ہم آلریڈی اس پہ کام کر انشاءاللہ شفٹ کریں گے وہاں سے، اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل خصوصاً ان کی جائیداد پر قبضہ اور پولیس سے متعلقہ ضروری دستاویزات کی بآسانی فراہمی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کیا ہیں؟ ہم نے جو ہمارے خدمت مراکز ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو ڈاکومنٹس ان کو چاہیے ہوتے ہیں اس پہ کام ہم نے بڑا آسان کر دیا ہے۔ ہم اس کے علاوہ چلے گئے ہیں گلوبل خدمت مراکز کے کانسیپٹ پہ، اور اس وقت کوئی 14-15 ایمبیسیوں میں ہمارے یہ جو خدمت مراکز ہیں یہ کام کر رہے ہیں، اور اس سے آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ پنجاب میں ہمارا جو اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں مسلسل۔ پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی چیف منسٹر پنجاب نے اس کو چیئر کیا تھا، اور ان کے ساتھ ہم نے انکنڈیشنل اسسٹنس کی بات کی ہے کہ جہاں پر بھی ان کو اسسٹنس کی ضرورت ہے، جہاں اوورسیز پاکستانی کو کوئی مسئلہ ہو اس کو ریزالو کریں گے۔ جو ہمارے خدمت مراکز ہیں وہاں پر بھی ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے الگ کاؤنٹرز قائم کر رہے ہیں جس سے انشاءاللہ ان کو آسانی ہوگی۔ پنجاب پولیس کے شہداء ذکر اور ان کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کیا ہیں؟ ہمارے شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، انہوں نے بہت امپورٹنٹ قربانیاں دی ہیں، اپنی قربانی سے زیادہ تو کوئی چیز ہوتی نہیں، اور ان کے اہل خانہ کا ویلفیئر بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے تمام افسران کو یہ کہا ہے کہ ان کو ہم اسی طریقے سے ہیلپ سپورٹ کریں جیسے ہم اپنی فیملیز کو کرتے ہیں۔ اگر میری ہاسپٹل جاتی ہے تو جو پروٹوکال میری فیملی کو ملتا ہے وہ شہید کی فیملی کو ملنا چاہیے۔ میں نے تمام اضلاع میں کہا ہے کہ وہ رجسٹرز مینٹین کریں گے، ان کی فیملیز کو ہاسپٹل جانا ہے، کسی اسکول میں داخلے کے لیے جانا ہے،
سرکاری دفتر میں کوئی کام ہے وہ ہم پراپر رجسٹرز مینٹین کر کے ان کو وہاں پہ ان کے سارے مسائل حل کر کے تو انشاءاللہ وہی فیسلٹی جو وہ ایک سروائیونگ ایک لیونگ سینئر آفیسرز کو ملتی ہے، اور اس کی ہم سٹاک ٹیکنگ بھی کریں گے اور مسلسل پوچھتے بھی رہیں گے۔ ایک اور سوال ہے کہ صوبہ بھر میں جوا، منشیات فروشی وغیرہ جیسے جرائم کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، مگر مچھوں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے؟ اس میں 3 قسم کے لوگ انوالوڈ ہیں۔ ایک تو مچھ جو بہت بڑے یہ نارکوٹکس بیچنے والے ہیں، پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے جگہ جگہ پہ پڑیاں بنا بیچتے ہیں، اور اس کے بعد وکٹمز جو کہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں۔ ان تمام کے خلاف انشاءاللہ کارروائی کریں گے۔ لاسٹ 2-3 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، اور اس میں منسٹر نارکوٹکس، سیکٹری نارکوٹکس، جو ہمارے جتنے فوجی ہیں، ANF، ان کے سربراہان، ہم انسپیکٹر جنرل پولیس بھی آئے ہوئے تھے تمام صوبوں کے، اور اس کے بعد میں نے انسٹرکشنز بھی ایشو کیے ہیں۔ ہم ایک تو پروونس وائڈ ان کے خلاف آپریشن شروع کریں جو بڑے مگرمچھ ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے میں آپ کو بڑے نام ملیں گے جو ہم انشاءاللہ پکڑ کے اندر کریں گے۔ جو درمیان والے ہیں ان کے اور بڑے مگرمچھوں کے خلاف ہم ANF کے ساتھ مل کے کارروائی کریں گے۔ جو ہم پکڑیں گے پرچہ ہم دیں گے، لیکن ان کی انٹروگیشن، بیک ٹریکنگ کہ یہ نارکوٹکس آئے کہاں سے، وہ ANF سے کی جائے گی، اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جو سینتھیٹک ڈرگ استعمال ہیں ان کے لیے بھی ہم ان کی مدد لیں گے، ان کی کیپیسٹی کو استعمال کریں گے، اور جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں، جو وکٹم ہیں، ان کے لیے ابھی میں اٹھ کے آیا ہوں، ہماری ایک میٹنگ چل رہی تھی، اور وہ یہی ہے کہ ہم لاہور سے شروع کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک 100 بیڈڈ فیسلٹی دے رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ جو ڈرگ ایڈکٹس آپ کو سڑکوں کے کنارے یا فٹ پاتھوں پہ نظر آتے ہیں انجیکشن لگاتے ہوئے یا نارکوٹکس استعمال کرتے ہوئے، ہم ان تمام کو ان فیسلٹیز میں لے کے جائیں گے، اور جو پروونشل گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کی آگے ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کریں گے۔ سو انشاءاللہ اس میں بھی بہتری ہوگی۔ منشیات فروش نیٹ ورکس کے خلاف ANF سمیت دیگر اداروں کے ساتھ اشتراک میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ معاشرے سے منشیات فروشی کے لعنت کے خاتمے کے لیے عام پولیس کی مددگار کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں، اپنی فیملیز کا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، ان کو اس طرف جانے نہ دیں، کیونکہ اس کے 2 وہ ہیں، ڈیمانڈ اور سپلائی۔ سپلائی پہ تو ہم انفورسمنٹ سے کر سکتے ہیں، لیکن ڈیمانڈ پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی فیملیز کو نارکوٹکس سے دور رکھیں۔ آپ کے اگر محلے میں کوئی اس طرح کے تو کوشش کریں، سول سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو جو عورت ہے اس سے نفرت کریں، لیکن جو وکٹم ہے اس سے نفرت نہ کریں، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں پہ بڑے یہ منشیات فروش ہیں یا جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، ضرور 15 پہ ہمیں اطلاع دیں، ہمیں بتائیں کہ جی یہ نارکوٹکس کے جو لوگ ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، تاکہ ہم ایک ایک گلی، ایک ایک محلے میں آ کے ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ شعبہ تفتیش میں بہتری کیوں ضروری ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا عملی؟ میرا خیال یہ ہے کہ پولیس کا بیسک کام تفتیش ہے۔ ساری دنیا میں جو یہ واچ اینڈ وارڈ کی ڈیوٹی کرتے ہیں یا ٹریفک والے، ان کو روکی کاپس کہا جاتا ہے، اور اصل کاپس یا اصل پولیس آفیسرز وہ ہوتے ہیں جو انویسٹیگیشن پہ کام کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ ہم انویسٹیگیشن کی طرف شفٹ کریں، تمام جو اپنا ریسورسز ہیں، تمام فیسلٹیز ہیں اس طرف کریں، ہم ان کی تنخواہوں کو بہتر کریں، ان کے ٹائمنگز کو بہتر کریں، زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں اور اچھے افسر وہاں لے کے جائیں۔ کی کیپیسٹی بلڈنگ بڑی ضروری ہے، ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انویسٹیگیشن اسکول بنا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم امپروو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے کورسز ضلع لیول پہ کریں گے کہ ہم کیپیسٹی بڑھا سکیں اپنے تفتیشی افسران کی، اسی سے کوئی بہتری ہوگی۔ اور یہ ایک سوال ہے، موسٹ پرابلی یہ آخری ہی ہوگا، کہ لاہور موٹر وے زیادتی کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک بہت برا واقعہ ہماری بہن کے واقعہ رونما ہوا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بھی اس میں انوالوڈ تھے۔ ظاہری بات ہے انہوں نے جو سٹریس لیا اور جس مینٹل کنڈیشن میں وہ سارے ہیں، ہم اس کو سمجھ تو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم خود اس سے نہیں گزرے تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن لاہور میں یہ ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں 2 ملزمان جو بہاول نگر سے جن کا تعلق ہے
دور سے یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ وقوع کیا ہے. پنجاب پولیس نے، لاہور پولیس نے، باقی جو ہمارے CTD وغیرہ بڑا اچھا کام کیا. ہم نے نہ صرف ان کو ٹریس کیا، اور قوم سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس کا کریڈٹ ضرور دیں. ہم نے ان کو ٹریس کیا، ٹریس کرنے کے علاوہ ہم نے ان میں سے ایک ملزم کو پکڑ بھی لیا. دوسرا ملزم ہمارے رڈار پہ ہے، ہمارے پاس ایک نام ہے، ہمارے پاس ایک چہرہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ جس محنت سے ہم کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز ساری کی ساری ہمیں ہیلپ سپورٹ کر رہی ہیں، مجھے امید ہے کہ عنقریب وہ پکڑا جائے گا. میری عوام سے اپیل یہی ہے کہ ہم پہ ٹرسٹ کریں. جس طرح مدعی ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کے بھی ہم پہ ٹرسٹ کی ضرورت ہے، اور آپ کا ٹرسٹ ہمارا شامل حال رہے گا. تو جیسے ہم نے پہلا ملزم پکڑا، ہم انشاءاللہ دوسرا بھی پکڑیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.